اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں رفیق مزاری اپنے اردو چینل اردو کیفے کے ساتھ۔ یہ چینل ان بچوں کے لیے ہے جو اردو میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اردو پڑھنا چاہتے ہیں اور اردو کو سمجھنا چاہتے ہیں اور لکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس چینل میں آپ کو اردو کی وہ تمام چیزیں ملیں گی جو ایک جدید دور میں بچوں کو اس کی ضرورت ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ناصر کاظمی کی غزل جو 9th کلاس کے نصاب میں شامل کی گئی ہے، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو۔ تو ناصر کاظمی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ وہ چھوٹے سے تھوڑے الفاظ میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ ان کے اشعار یا مصرعے اتنے لمبے نہیں ہوتے بلکہ مختصر الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ترنم ہوتی ہے، یعنی آسان الفاظ میں وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج کی نظم جو 9th کلاس کی ہے، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو۔ پہلا مصرع محبوب کے وجود کی ہماگیریت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ محبوب صرف خوشی کا باعث ہے یا صرف غم کا، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کی ذات میں خوشی اور غم دونوں موجود ہیں، اور یہ دونوں ہی ان کے لیے قابل قبول ہیں۔ یہ ایک ایسے رشتے کی عکاسی کرتا ہے جہاں محبوب کی ہر حالت کو قبول کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسرت کا باعث بنے یا دکھ کا۔ یہ محبت کی اس منزل کو بیان کرتا ہے جہاں محبوب کی موجودگی بذات خود اہم ہوتی ہے، اس کے اچھے یا برے اثرات نہیں۔ یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ زندگی میں غم اور خوشی دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور محبت ان دونوں کی جڑ ہے۔ اسی شعر کا دوسرا مصرع ہے میری زندگی ہے تو۔ دوسرا مصرع پچھلے مصرعے کی تشریح اور وسعت ہے۔ شاعر واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ محبوب صرف اس کی خوشیوں یا غموں کا سبب نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کا مرکز ہے۔ محبوب کے بغیر شاعر کا وجود بے معنی ہے۔ یہ مصرع محبوب پر مکمل انحصار اور اس کے بغیر زندگی کا تصور کی نفی ظاہر کرتا ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری ہستی میں میری سانسیں، میرے جذبات، سب کچھ تمہارے دم سے ہے۔ تم ہو تو میں ہوں، تم نہیں تو میں کچھ بھی نہیں۔ یہ دیکھیں بیٹا، پہلا جو شعر تھا انتہائی مختصر الفاظ میں تھا، اور اس کی تشریح بھی میں نے جامع الفاظ میں لکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ اسے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ اگلا شعر دیکھیں، یہ بھی خوبصورت ہے کہ آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو۔ یہ شعر ناصر کاظمی کے کلام کا ایک اور خوبصورت مصرع ہے جو ان کی رومانیت یعنی محبت کو نمایاں کرتا ہے۔ اس میں شاعر اپنے محبوب کو مشکلات اور پریشانیوں سے بھرے وقت میں سکون اور اطمینان کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ آفتوں کے دور میں یہ مصرع اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ شاعر کی زندگی یا اس کا زمانہ مشکلات، پریشانیوں اور مصائب سے گھرا ہوا ہے۔ آفتوں کے دور سے مراد وہ وقت ہے جب انسان ذہنی، جذباتی یا مادی طور پر کسی کشمکش کا شکار ہو یا اس کے ارد گرد حالات سازگار نہیں ہوتے۔ یہ ایک عمومی انسانی تجربہ ہے کہ زندگی میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ دکھ اور آزمائش بھی آتی ہے۔ شاعر یہاں اپنی ذات کو اس مشکل میں پاتا ہے جہاں اسے سکون ملتا ہے۔ یہ دیکھیں، چھوٹے سے اس مصرع میں ناصر کاظمی نے بہت کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ جو اگلا مصرع ہے دوسرا، وہ بھی انتہائی دلچسپ ہے، چین کی گھڑی ہے تو۔ دیکھیں، یہ مصرع پچھلے مصرعے کا جواب ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ چین کی گھڑی سے مراد سکون، آرام، اطمینان اور راحت کا لمحہ یا وسیلہ ہے۔ جب شاعر آفتوں کے دور میں ہوتا ہے تو اس کا محبوب اس کے لیے وہی سکون فراہم کرتا ہے جو ایک آرام دہ اور پرسکون لمحہ ہے۔
شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود محبوب کی موجودگی یا اس کی یاد ہی وہ چیز ہے جو اسے ذہنی اور قلبی سکون دیتی ہے۔ محبوب کی ذات میں اس کے لیے پناہ گاہ ہے، ایک ایسا لمحہ جہاں وہ اپنی تمام تر پریشانیوں بھول کر راحت محسوس کر سکتا ہے۔ بقول شاعر، زندگی کی سختیوں اور آفتوں کے درمیان محبوب کا وجود یا اس سے وابستہ یادیں ایک ایسی راحت کا باعث ہیں جو تمام دکھوں کو بھلا دیتی ہیں۔ یہ اس تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے جہاں محبوب صرف محبت نہیں بلکہ مشکل حالات میں اپنی ذہنی سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا شعر تھا اور یہ اس کی تشریح تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے شعر میں بھی انتہائی دلچسپ الفاظ میں ناصر کاظمی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میری ذات کا چراغ، میری نیند بھی ہے تو۔ ناصر کاظمی یہ شعر بھی ان کے مخصوص نرم لہجے، گہرے جذبات اور حسین تشبیہات کا عکاس ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کو اپنی رات کی تاریکی کا سہارا اور اپنے سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ میری رات کا چراغ، یعنی یہ مصرع محبوب کو روشنی اور امید کے استعارے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ رات یہاں زندگی کی تاریکی، مشکلات، تنہائی یا اداسی کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ایک چراغ اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے اور روشنی پھیلاتا ہے، اسی طرح محبوب شاعر کی زندگی کی تاریک گھڑیوں میں امید کی کرن، رہنمائی اور تسلی کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کی موجودگی یا اس کی وجہ سے ہی اس کی زندگی میں سکون راحت ہے۔ دوسرے مصرع میں میری نیند بھی ہے تو، یہ مصرع محبوب کی اہمیت کو مزید گہرائی بخشتا ہے۔ نیند سکون، اطمینان، راحت اور ذہنی آسودگی کی علامت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی نیند یعنی اس کا سکون اور آرام بھی محبوب سے وابستہ ہے۔ اگر محبوب نہیں یا ناراض ہے تو شاعر کو چین نہیں آتا، اسے نیند نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کا وجود ہی شاعر کے لیے مکمل سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ محبوب کے بغیر شاعر کی چین اور اضطراب مضطرب رہتا ہے اور اس کا وجود ہی اسے پرسکون نیند عطا کرتا ہے۔ ناصر کاظمی اس شعر میں اپنے محبوب کو اپنی زندگی کا ہر پہلو سمجھتے ہیں۔ وہ محبوب کو نہ صرف اپنی تاریکیوں میں روشنی دکھانے والا چراغ قرار دیتے ہیں بلکہ اسے تمام تر ذہنی اور جسمانی سکون کا بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ شعر ایک ایسے لازوال عشق کی عکاسی کرتا ہے جس میں محبوب اپنے تمام تر ذہنی سکون، زندگی کی آرام اور سب کچھ ہی اپنے محبوب کو ہی قرار دیتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر بھی ان کے منفرد انداز اور گہرے شعر کو ظاہر کرنے کا مظہر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے وجود کو خزاں کی شام سے تشبیہ دی ہے، جبکہ محبوب کو بہار کی رت قرار دے کر دونوں کے درمیان ایک خوبصورت تضاد اور تعلق کو اجاگر کیا ہے۔ میں خزاں کی شام ہوں، یہ مصرع شاعر کی اپنی کیفیت اور حالت کو بیان کرتا ہے۔ خزاں کی شام کئی معنوں میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ خزاں کا موسم پت جھڑنے، ویرانی اور سردی کی آمد کی علامت ہوتا ہے۔ شام کا وقت دن کے اختتام اور تاریکی کی ابتدا کی نشاندہی کرتا ہے۔ یوں خزاں کی شام سے مراد شاعر کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو اداسی، مایوسی یا کسی قسم کی زوال کا شکار ہے۔ یہ وقت تنہائی، رنج، غم اور بے رونقی کو ظاہر کرتا ہے۔ عمر کا ڈھلتا پہر شاعر کی زندگی کے اس مرحلے کو بھی علامت ہو سکتی ہے جہاں جوانی ڈھل رہی ہو اور بڑھاپے کی طرف قدم بڑھ رہے ہوں، تو یہ اس کی طرف ایک شاعر کی علامت ہے یا تصور ہے یا ان کا ایک خیال ہے۔ دوسرا مصرع ہے رت بہار کی ہے تو۔ یہ مصرع محبوب کے وجود، اس کے اثرات کو بیان کرتا ہے۔
رت بہار یعنی بہار کا موسم درج ذیل معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں تازگی اور شادابی ہوتی ہے۔ بہار کا موسم پھولوں کے کھلنے، ہریالی اور زندگی کی تازگی کی علامت ہے۔ یہ خوش امید اور نئے آغاز کی نشانی ہے۔ رونق اور خوبصورتی، بہار اپنے ساتھ رنگینی اور خوبصورتی لاتی ہے۔ یوں محبوب کا وجود شاعر کی زندگی میں رونق، رنگینی اور خوبصورتی لاتا ہے۔ امید اور زندگی، جہاں شاعر اپنی ذات کو خزاں کی اداسی شام سے تشبیہ دیتا ہے، وہیں محبوب اس کے لیے زندگی کی نوید، امید اور مسرت کا باعث ہے۔ ناصر کاظمی کے اس شعر کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کی اپنی زندگی یا ان کا وجود اگرچہ اداسی، مایوسی اور بے رونقی کا شکار ہے، لیکن محبوب کے وجود ان کے لیے زندگی، تازگی، امید اور خوشی کا باعث ہے۔ یہ ایک خوبصورت تضاد ہے جو محبت کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ عزیز طلباء، ناصر کاظمی کی یہ غزل 8 اشعار پر مشتمل ہے، تو میں نے پارٹ 1 میں 4 اشعار کی تشریح کی ہے۔ ویڈیو کی طوالت سے بچنے کے لیے اسے مختصر کیا ہے، تو انشاءاللہ دوسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں آپ کو مل سکتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔